پہلا سوال ہے جی، کیا قرآن پاک کے ترجمے کے ساتھ بھی اسی حرمت کا خیال رکھنا لازم ہے؟ آج کل یہ لوگ سوال کے ساتھ ان کے نام کیوں نہیں ہوتے؟ 15 فروری 2025۔ ٹائمنگ کا بڑا فرق ہے یہاں ملاوی میں اور افریقہ اور پاکستان میں۔ کہتے ہیں جی، کیا قرآن پاک کے ترجمے کے ساتھ بھی اسی حرمت کا خیال رکھنا لازم ہے؟ اگر لفظ ب لفظ ترجمہ ہو، لفظ ب لفظ، تو پھر ایسے ترجمے کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ باقی پڑھ سکتے ہیں اور اس کا بھی احترام، یعنی کسی پرچی پہ اگر صرف ترجمہ لکھا ہوا ہے اور لفظ بلفظ ترجمہ ہے تو اس کا بھی احترام لازم ہے۔ مفتی صاحب، مجھے بیماری ہے کہ 15 سال سے میری ناک بند ہے، تو جب غسل کرتا ہوں تو ناک کی نرم ہڈی تک پانی نہیں پہنچ پاتا، کیا اس طرح سے میرا غسل ہو جائے گا؟ جتنی بھی ناک بند ہو، نرم ہڈی تک پانی پہنچانا پھر بھی آسان رہتا ہے۔ لوگوں کو بعض دفعہ وہم ہو جاتا ہے، ناک بندی ہو تو بھی پانی آرام سے پہنچتا ہے۔ آپ یوں کر کے پانی لے کے جائیں، تھوڑا سا ایسے کریں، پہنچ جائے گا پانی۔ بہت زیادہ اندر گھسیٹنے کی کوشش نہ کریں، تو یہ نارملی آرام سے پہنچ جاتا ہے۔ جتنا آرام سے آپ پہنچا پا رہے ہیں بس وہی، اسی سے غسل فرض ادا ہو جائے گا۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، میں بچوں کو قرآن پڑھاتی ہوں، بچے کبھی کبھی مد کو کھینچ لیتے ہیں۔ بچے تو کھینچا تانی میں لگے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور کبھی نہیں کھینچتے، تو اس صورت میں کیا عورتوں کا قرآن پڑھانا غلط مانا جائے گا؟ نہیں بھائی، بچے ان کو پتہ چل جائے کہ مد کیسے کھینچا جاتا ہے، اتنا کافی ہے۔ نہ کھینچیں تو مد کی دو قسمیں، ایک مد واجب اور ایک مستحب ہوتا ہے، واجب نہیں ہوتا۔ تو جو واجب مد ہے جو اکثر موٹا سا ڈلا ہوا ہوتا ہے، ایک ہی کلمے کے اندر جب مد کے بعد حمزہ آ رہا ہو نا تو وہ مد لازم ہوتا ہے۔ جیسے اولئک، اب ایک ہی کلمہ ہے نا، وہ جاء رجل من اقصى المدینہ، جاء میں حمزہ الف کے بعد آ رہا ہے، یعنی حروف مدہ کے بعد آ رہا ہے اور اسی کلمے میں، تو ایسا مد لازم ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ حمزہ اگلے کلمے میں آ رہی ہے تو پھر وہ مد لازم نہیں ہوتا۔ تو آپ یہ بچوں کو فرق بتا دیں اور کھینچ لیں گے انشاءاللہ، کوئی اتنی بڑی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ فجر اور عصر کی نماز کے بعد سنتیں نہیں ہوتی تو پھر دعا میں شریک ہونا کیسا ہے؟ کیا مطلب؟ دعا ایک الگ چیز ہے بھائی، سنتیں الگ چیز ہیں۔ دعا پر تو کسی بھی وقت پہ پابندی نہیں ہے، دعا کے لیے کوئی مکروہ وقت نہیں ہے، البتہ نماز کے لیے مکروہ اوقات ہیں، تو دعا میں شرکت جائز ہے۔ البتہ فرائض کے بعد تو اجتماعی دعا ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں جو رواج چل پڑا ہے، اس کا ہمیں ثبوت نہیں ملتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اچھا بھائی، LIC جائز ہے یا نہیں؟ اس کی تحقیق کروں گا، یہ ہے کیا؟ میں اسکرین شاٹ لے لیتا ہوں اس کا تحقیق کرنے کی نیت سے، تو اس کی میں انشاءاللہ تحقیق کروں گا۔ یہ میں نے اسکرین شاٹ لے کے اس کا سیو کر لیا ہے۔ اچھا بھائی، علی الخطاط دبئی سے، میرا کام اسلامک خطاطی کرنا ہے، ویری گڈ، لیکن کبھی کبھی کچھ کلائنٹس مجھے پینسل ایکسچینج یعنی تصویر بنانے کا کام دیتے ہیں۔ پینسل ہے، کیا لفظ ہے یہ؟ بہرحال آپ ہی جانتے ہوں گے۔ یعنی تصویر بنانے کا کام دیتے ہیں، تو انسانی تصویر بنانا میرے لیے جائز ہوگا یا نہیں؟ اور اگر جائز نہیں تو ڈیجیٹل تصویر جائز کیسے ہے؟ ہاتھ سے جاندار کے چہرے کی تصویر بنانا بلا ضرورت شدیدہ یہ ناجائز اور حرام ہے، تو آپ نہیں بنا سکتے۔ ڈیجیٹل تصویر اس لیے جائز ہے کہ وہ تصویر محرم کے حکم میں داخل ہی نہیں ہے، کیونکہ تصویر ذات قرار چیز کو کہتے ہیں، جس کو کوئی قرار ہو، اور یہ جو ڈیجیٹل تصویر ہے یہ قرار والی چیز نہیں ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ تھی، نہ اس کے بارے میں ہمیں اس کے ناجائز یا جائز ہونے میں حکم ملتا ہے۔ جب تک ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہو تو الاصل فی الاشیاء الاباحہ، اس طرح کی چیزوں میں اصل اباحہ ہی ہے، جواز ہی ہے۔ تو آپ دیکھیں نا، جتنا تصویر کو قرار ہوتا چلا جائے گا اتنا زیادہ تصویر حرام ہوتی چلی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ حرام مجسمہ ہے، آپ جاندار کا پتلا نہیں بنا سکتے، کیونکہ وہ ذی ظل ہے، یعنی سائے والی چیز جس کا باقاعدہ سایہ پڑتا ہو، تو وہ سب سے زیادہ حرام ہے۔ اس سے کم درجے کی ہے جو ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر ہے، اس میں مزاحات لخلق اللہ ہے، جو آپ کسی کاغذ پہ بناتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت شدید وعید ہے اس بارے میں، یضاہئون بہ خلق اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ قیامت میں کہیں گے اس میں جان بھی ڈالو۔ تو یہ جب بنانا ہاتھ سے، یہ پرنٹڈ تصویر جائز نہیں ہے۔ اس سے کم درجے کی وہ جو کیمرے سے بنائی گئی ہو لیکن پرنٹ نکال لیا گیا اس میں قرار تو ہے لیکن مزاحات کا عنصر اس میں کم ہو جاتا ہے، یعنی اس میں آپ کی صنعت سازی کا دخل نہیں ہے، بلکہ وہی جو اللہ کی بنائی ہوئی تصویر ہے، بالکل وہی جو ڈیجیٹل کیمرے میں جو شعائیں انسان کی باڈی سے جو روشنی ٹکرا کے آتی ہے اسی کو اس نے سیو کیا ہے، تو اس لیے اس میں اختلاف ہے، وہ اور زیادہ کم درجے کی ہے۔ بہرحال ہماری نظر میں وہ بھی ناجائز ہے کیونکہ قرار والی تصویر ہے وہ۔ اور آخری درجے کی، سب سے کم درجے کی یہ رہ جاتی ہے جو ڈیجیٹل ہے، جو ڈیجٹ فارم میں ہوتی ہے، اس کا کوئی قرار ہی نہیں ہوتا۔ موبائل کی بیٹری بند ہوئی تو یہ تصویر بھی غائب ہو گئی، اور یہ تصویر کی شکل میں آپ کی ہارڈ ڈسک میں یا میموری کارڈ میں سیف بھی نہیں ہوتی، یہ ڈیجٹ فارم میں ہوتی ہے، 0101 کی فارم میں ہوتی ہے، اور تو اس پہ وہ احکام جاری نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے اگرچہ یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے لیکن ہماری نظر میں یہ جائز ہے، اور ویسے بھی اس سے بچنا ممکن بھی نہیں ہے۔ تو جب کسی چیز میں ابتلا بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو شریعت میں اس میں بھی، اور وہ اتفاقی طور پر حرام نہ ہو، جیسے شراب میں اگر ابتلا بہت زیادہ ہو گیا تو وہ حرام ہی رہے گی، سود میں اگر بہت زیادہ لوگ مبتلا ہو گئے تو بھی حرام ہی رہے گا، شرک ساری دنیا بھی کرنے لگے تو حلال نہیں ہو جائے گا شرک،
لیکن کچھ چیزیں اختلافی ہیں، اسلاف سے ہی اختلافی چلی آ رہی ہیں، تو ان میں جب اختلاف بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس میں پھر گنجائش ویسے ہی نکلتی ہے۔ تو یہ جو ڈیجیٹل تصویر ہے اس میں کیونکہ اس کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں اور اس سے بچنا ممکن بھی نہیں ہے، اور اس کے ناجائز ہونے میں بہت ساری آراء ہیں، بہت سارے متدین پرہیزگار علماء بھی اس کو جائز کہتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کوئی اتفاقی طور پر حرام ہوئی ہے، بلکہ وہ علماء جو واقعی اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اباحت پسندی کے قائل نہیں ہے کہ بس ہر چیز کو جائز قرار دینا ہے، اس طرح کی ان کی سوچ نہیں ہے۔ تو دلائل میں غور و فکر کرنے کے بعد انہوں نے اس کی اجازت دی ہے، اور اس کے بارے میں حکم یہی دیا ہے کہ یہ اس تصویر میں داخل ہی نہیں ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید ترین وعید ہے۔ تو اتنی ساری گنجائشوں کے بعد پھر اس میں ہماری رائے میں تو یہی ہے کہ اس کو حرام کہنا بہت مشکل کام ہے۔ تو اس لیے ڈیجیٹل تصویر بنا سکتے ہیں۔ البتہ ڈیجیٹل تصویر میں ایسی کوئی تصویر جس میں بے حیائی کا عنصر ہو وہ بہرحال ناجائز ہے، کیونکہ بے حیائی اسلام میں وہ ہر صورت میں حرام ہونا چاہیے۔ وضو کے دوران چاندی کی انگوٹھی اتارنا ضروری ہے تاکہ وضو کا پانی اس جگہ بھی پہنچے، یا انگوٹھی اتارے بغیر بھی وضو کر سکتے ہیں؟ پانی پہنچانا ضروری ہے، اگر آپ انگوٹھی پہن کے پانی پہنچا سکتے ہیں یا سکتی ہیں تو اتارنا ضروری نہیں ہے، اور اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ پانی نہیں پہنچے گا کھال تک تو پھر اتارنا ضروری ہے۔ کیا 23 سال کی عورت 38 سال کے مرد سے نکاح کر سکتی ہے؟ ان دونوں کے گھر والے عمر کے فرق کی وجہ سے عزت نہیں دے رہے۔ کس کو نہیں دے رہے عزت بھائی؟ کیونکہ وہ آدمی پہلے سے شادی شدہ ہے اور اب دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں 38 سال کا آدمی اگر دوسری شادی کر رہا ہے 23 سال کی لڑکی سے، تو دوسری شادی کر رہا ہو یا پہلی شادی کر رہا ہو، بات یہ ہے کہ جب ایج ڈیفرنس ہوتا ہے تو پھر اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، خاص طور پہ مرد جب دوسری بھی کر رہا ہو تو جلدی نہیں کرنا چاہیے فیصلہ۔ اب لڑکی اور اس کے والدین خوب اچھی طرح غور و فکر کر لیں کہ یہ لڑکا ہمارے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے، ہمارے جوڑ کا ہے یا نہیں ہے، اور اس سے اچھی طرح نباہ ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا، یہ سب چیزیں غور و فکر کرنے کے بعد خود فیصلہ کریں۔ میں کسی کو ذاتی مسائل میں مشورے نہیں دیتا۔ لڑکا 38 سال کا ہو یا 48 سال کا ہو یا 58 کا ہو یا 68 کا ہو، لڑکا ہی نہ رہا ہو، آدمی بن چکا ہو، تو یہ لوگوں کے پرسنل معاملات ہوتے ہیں، کس نے کس سے شادی کرنی ہے۔ تو اس لیے میں اس بارے میں مشورے نہیں دیتا۔ مجھے کیا پتا وہ بندہ کیسا ہے، دوسری کر کے نبھا پائے گا کہ نہیں نبھا پائے گا، تو چلا پائے گا اس رشتے کو کہ نہیں چلا پائے گا، واللہ عالم۔ ہاں ایک بات جس کا شریعت سے تعلق ہے وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ میرے جب سے بیانات 4 شادیوں پہ جانا شروع ہوئے اور ترغیبات شروع ہوئی تو کچھ چیزیں میرے سامنے آئی ہیں جن کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک لڑکی نے شادی کر لی کسی لڑکے سے اور دوسری بیوی بن گئی، اب وہ ٹائم نہیں دے رہا اور لٹکا رہا ہے اور برابری نہیں کر رہا، اور جب اس کے خاندان کی طرف سے بہت دباؤ آیا تو چھوڑنے چھاڑنے کی باتیں بھی کر رہا ہے، لڑکی بہت ڈپریشن میں چلی گئی۔ میرے سامنے کیس آیا تو پتہ چلا کہ جی لڑکی نے اس سے دوسری شادی اس لیے کی، یعنی اس کی دوسری بیوی اس لیے بنی کہ میرے بیانات لڑکی نے سنے ہوئے تھے کہ 4 شادیوں کو پروموٹ کرنا چاہیے، تو اس لیے لڑکی اس کی دوسری بیوی بن گئی۔ یہ بہت پرلے درجے کی حماقت ہے۔ 4 شادیوں کو پروموٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوئی دوسری شادی کا پیغام بھیج رہا ہے تو بس آپ اس بیس پہ کر لیں کہ دوسری کر رہا ہے اور ہم نے 4 شادیوں کو سوسائٹی میں پروموٹ کرنا ہے۔ تو بھائی 4 شادیوں کو تو پروموٹ کرنا ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ مرد کے کرنے کا کام ہے نا۔ لڑکی تو اپنے لیے بہتر سے بہتر ہی سوچے، اس کو اگر کوئی کنوارا چھڑا چھاٹ مل رہا ہے اچھا تو وہ کنوارے سے کرے، وہ کیوں دوسری والے سے کر رہی ہے؟ یہ کہیں اور ٹرائی کر لے گا۔ اور اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ دوسری والا بہتر ہے میرے لیے اور مجھے اس سے اچھا کنوارا نہیں مل سکتا، تو بھی اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ پھر آپ یہ بھی تو دیکھیں 2 کرنے کے بعد یہ نبھا پائے گا کہ نہیں پائے گا، اس سے بہت اچھی طرح معاہدے کریں، ایگریمنٹ کریں، اس سے دیکھیں پیچھے کوئی خاندان انوالو ہے یا نہیں ہے، یہ ساری باتیں۔ تو 4 شادیوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کوئی بھی بھنگی چرسی اٹھے تیسری شادی کر رہا ہے، لڑکی اس لیے راضی ہو جائے کہ سنت ہے یہ۔ لڑکی کے لیے کوئی سنت نہیں ہے، لڑکی اپنے لیے بہتر سے بہتر ہی دیکھے، یہی دیکھے کہ مجھے بہتر سے بہتر رشتہ چاہیے۔ اور کنوارا ظاہر ہے 2 شادیوں والے سے عام نارملی اس کے لیے حقوق کا ادا کرنا آسان ہوتا ہے، کسی کنوارے کے لیے ایک بیوی کے حقوق ادا کرنا آسان ہوتا ہے، تو لڑکی نے اپنے لیے بہتر سے بہتر ہی دیکھنا ہے، اس نے بھی اس کے والدین نے بھی۔ ہاں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لڑکی والوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس کنوارے رشتے بھی ہیں لیکن یہ دوسری شادی والا ان کنواروں سے بہتر ہے، بعض کنوارے نکمے ہوتے ہیں اور 2 شادیوں والے بعض ذمہ دار ہوتے ہیں، تو یہ خود آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اس بیس پہ ہاں نہیں کرنی ہے کہ شریعت نے 4 کی ترغیب دی ہے، شریعت نے لڑکی کو کہیں بھی ترغیب نہیں دی ہے کہ کسی کی دوسری بیوی بنے یا تیسری بیوی بنے یا چوتھی بیوی بنے، کوئی بھی ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی ہے ہمیں اس بارے میں۔ شریعت نے یہ ترغیب دی ہے کہ کوئی اچھا شخص نکاح کا پیغام بھیجے تو انکار مت کرو۔ اب اچھے کا کرائٹیریا ہر ایک کے حق میں مختلف ہوتا ہے، اچھے کا مطلب آپ کے حقوق ادا کر سکتا ہو، وہ دیندار ہو اور صرف لیبل نہ ہو داڑھی ٹوپی کا، باقی سچی مچی میں دیندار ہو۔ آج کل عاملوں نے الو بنانا شروع کیا ہوا ہے، جو روحانی ڈرامے باز ہیں نا، خلافتیں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں بزرگوں سے اور تعویذ گنڈوں کا بزنس کر رہے ہوتے ہیں، ان حرام خوروں نے بہت گند کیا ہوا ہے، اتنے چہرے پہ ان کی بڑی بڑی داڑیاں اور سفید پگڑیاں اور چہرے پہ ایسا لگتا ہے بغیرتوں کے جیسے نور کی پوری بالٹیاں اڈیل دی ہے بغیرتوں نے۔ یہ بغیرت 4 شادیاں کر رہے ہوتے ہیں لڑکیوں کو پھنسا کے، اور میرے بیانات کا بغیرت لوگ حوالہ بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب نے کہا 4 شادیاں، تم جیسے بغیرتوں کے لیے میں نے کہا ہی نہیں ہے۔ تو پھر
جو ہے وہ پھر لٹکاتے ہیں، ان کی زندگیاں برباد کرتے ہیں اور حرام کا پیسہ کماتے ہیں، جن چڑیل بھوت بھگا بھگا کے. کوئی جن چڑیل بھوت بھگانے کا فن آتا نہیں ہے ان کو، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے ایسے حرام خوروں سے بچ کے رہیں. اور دوسروں کی بیویوں پہ بھی بغیرت لوگ قبضہ کرتے ہیں. یہاں بلاوی میں بھی میں نے دیکھا کہ بہت ساری خواتین ان بغیرتوں کے چکر میں پڑی ہوئی ہیں. فلانے پہ جادو ہے، فلانے پہ ٹونا ہے، فلانے پہ. یہ ایک مولوی مجھ سے ملنے کے لیے آیا، وہ بھی اس طرح کی بکواسات کر رہا تھا. یہاں پہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ 2 نمبر آدمی ہے. بعد میں کسی نے بتایا تعویذ گھنٹوں کا بزنس کرتا ہے. میں نے کہا مجھے تو بات چیت سے اندازہ ہو گیا تھا حرام خور ہے. تو بہت یہ بڑا المیہ بن چکا ہے مذہبی لوگوں کا. پوری دنیا میں جہاں بھی جاؤ نا، مسائل وہیں ملیں گے جہاں روحانی علاج والا ملے گا آپ کو. جہاں روحانی علاج والا ہوگا وہاں جن چڑیل بھوت جادو آپ کو ملیں گے. اور جہاں یہ روحانی علاج والے نہیں ہیں وہاں نہ جن، نہ چڑیل، نہ بھوت، نہ جادو، کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں پہ. تو خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے بہتر سے بہتر دیکھیں. اگر ان کا خیال ہے کہ یہ دوسری شادی جو کر رہا ہے یہ زیادہ بہتر ہے میرے لیے اور یہ حقوق پورے کرے گا، اور ہوائی بات نہ، اس کی آمدن دیکھیں کیا ہے، رکھے گا کہاں، یہ سب چیزیں پہلے سے طے شدہ ہوں. دونوں کے برابر حقوق پورے کرے گا، یہ سب چیزوں میں آپ کو اطمینان ہو گیا اور کوئی اس نوعیت کا کمارا نہیں مل رہا تو کریں آپ. پھر ساری زندگی بیٹھے رہنے سے بہتر ہے کہ کسی کی دوسری یا تیسری بیوی بن جائے. اور جو میں ایک بات کہتا ہوں وہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ کسی نکمے کی پہلی بیوی بننے سے بہتر ہے کسی سمجھدار ذمہ دار کی چوتھی بن جائے. لیکن یہ جب کمارا نکما ہو. پھر کمارا نکما نہیں ہے تو پھر کمارے کو ترجیح دینی چاہیے. کیا گھٹنا دکھا کر وضو کر سکتے ہیں؟ کیا مطلب بھائی گھٹنا دکھا کر وضو کرنا؟ اس کے پیسے ملتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے اس سے؟ میرا خیال ہے بعض لوگ پاؤں دھوتے ہوئے گھٹنا بالکل کھول دیتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے. گھٹنا صدر میں داخل ہے. اگر لڑکی کا باپ فوت ہو گیا ہو اور اس کی ماں اور بھائی پیسوں کی لالچ میں اگر زبردستی اس کی شادی کہیں کروانا چاہ رہے ہوں لیکن لڑکی اس رشتے سے راضی نہیں، تو کیا اس صورت میں لڑکی اپنے گھر سے بھاگ کر اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے؟ کیا اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے؟ اگر واقعی بھائی لالچی ہے تو اپنے خاندان کے دوسرے مردوں سے رابطہ کرے. گھر سے بھاگے مت. گھر سے بھاگنے کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ڈینجرس، بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. بھاگنے کے بعد آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی بہت نیک انسان مل جائے گا آپ کو، وہ اور زیادہ آپ کو بیوقوف بنائے گا. جب اس کو پتہ ہے کہ اس کے باپ اور بھائی، اس کی ماں اور بھائی اس کے خلاف ہیں اور لالچی ہیں، اور والدین جو باپ کا بھی انتقال ہو چکا ہے، تو وہ بھگانے کی آپ کو لالچ تو دے گا لیکن وفا نہیں کرے گا آپ کے ساتھ. وہ آپ سے کھیلے گا. عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے 99.9%. تو اس لیے پھر بھائی کے بجائے خاندان میں کوئی اور ہو، چچا ہو، ماموں ہو، ان سے رابطہ کریں کہ بھائی یہ اس طرح کر رہے ہیں، میں اس پہ راضی نہیں ہوں. اور اگر پھر بھی کوئی حل نہ ہو تو پھر کورٹ کا راستہ اختیار کیا جائے. کورٹ میں جا کے کیس کیا جائے کہ بھائی میرا نکاح کسی انسان کے بچے سے کرایا جائے. ساغل سہیل نور پور تھل سے: اگر سگریٹ پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے تو پھر یہ حرام کیوں نہیں ہے جبکہ قرآن میں ہے کہ اپنی جان پر ظلم حرام ہے؟ دلائل کے ساتھ جواب دے دیجئے. دیکھو، جو چیز جس درجے کی نقصان دہ ہوتی ہے نا، اس درجے کی حرام ہوتی ہے. تو قرآن نے کہا کہ اپنی جان کے ساتھ ظلم مت کرو اور اپنے آپ کو اپنی ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو. تو ہلاکت کی ایک نوعیت تو یہ ہے کہ آپ سگریٹ، وہ کسی بجلی کے کھمبے کو جا کے آپ نے پکڑا اور مر گیا، یا اوپر سے چھلانگ لگائی یا آگ میں چھلانگ لگائی، یہ یقینی اور فوری موت ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے زہر پی لیا، 1 گھنٹے میں آپ مر گئے، تو یہ تو یقینی چیز ہے. تو سگریٹ کا جو نقصان ہے اس درجے کا یقینی نہیں ہے اور اس درجے کا فوری نہیں ہے. اس سے مرتا ہے آدمی، لیکن ایسے نہیں کہ ایک کش لیا اور انتقال ہو گیا. مرتے بھی 30-40 سال لگ جاتے ہیں. تو جلدی نہیں مرتا، اور وہ بھی ہر ایک کو نہیں ہوتا. بہتوں کو ہوتا ہے، بہتوں کو نہیں بھی ہوتا. تو جو جس نوعیت کی نقصان دہ ہوگی نا، اس کو اس نوعیت کا حرام کہا جائے گا. اب عام خودکشی کہ آپ اوپر سے چھلانگ لگا کے مر جاتے ہیں، اس میں فوری موت ہوتی ہے، وہ بھی حرام اور سگریٹ بھی حرام. تو یہ اس کا مطلب آپ نے دونوں گناہ کو برابر کر دیا. تو اس لیے بری چیز تو ہے سگریٹ، لیکن اس کو کے لیے حرام کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، مکروہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ مکروہ ہے، تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے، قابل تعریف نہیں ہے. اور کوئی بیماری کی اس اسٹیج پہ پہنچ گیا کہ ڈاکٹر نے اگر اسے کہا کہ اب اگر تم نے سگریٹ نہ چھوڑی تو پھر تمہاری یقینی موت ہے، یقینی کینسر ہے، ایسی صورت میں اس شخص کے لیے بہرحال حرام ہو جائے گی. لیکن نارملی ہر آدمی کے لیے حرام کہنا یہ علماء کے لیے ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے، حالانکہ علماء سگریٹ پیتے نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ لوگ اپنے لیے حلال کرتے ہیں، دوسروں کے لیے حرام. میں نے تو نہیں دیکھا کوئی ایک آدھ کبھی سینکڑوں میں دیکھا ہو کوئی سگریٹ پیتے ہوئے، ورنہ علماء تو سگریٹ نہیں پیتے عام طور پہ. 99.9% علماء جو ہے وہ سگریٹ نہیں پیتے، لیکن مکروہ کہتے ہیں. ناجائز اس لیے نہیں کہتے، بھائی ناجائز کی کوئی مضبوط دلیل ہونی چاہیے. اگر اسی بیس پہ ہم چیزوں کو ناجائز قرار، حرام قرار دینا شروع کر دیں کہ نقصان دہ ہے، تو کیا خیال ہے کہ چینی کھانا نقصان دہ نہیں ہے؟ چینی سے موٹاپا آتا ہے، اور موٹاپے سے جو بیماریاں ہیں وہ سگریٹ سے زیادہ ہیں. میں نے ایک بہت بڑے کینسر کے اسپیشلسٹ سے سنا ہے کہ چینی کھانے کا نقصان سگریٹ سے زیادہ ہے. چینی سے مراد چینی نہیں، میٹھا، یعنی وہ میٹھا جس سے آپ کا ویٹ بڑھ رہا ہو. تو وزن بڑھنے کا نقصان سگریٹ سے زیادہ ہے. سگریٹ میں کینسر کے چانسز بھی ہیں، لیکن موٹے آدمی کے لیے کینسر کے چانسز زیادہ ہیں. تو کیا مطلب اب لڈو کھانا بھی حرام ہو جائے گا؟ کیا میٹھا کھانا بھی حرام ہو جائے گا؟ تو ناپسندیدہ ضرور ہے. ہم بھی بیانات میں لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، بھائی یہ لڈو مڈو چھوڑ دو، یہ حلوے مانڈے چھوڑ دو، اور مذہب کے نام پہ حلوے کھا رہے ہو، چلے جا رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو آپ تو روزہ رکھتے تھے، روزہ رکھنا سنت ہے. تو ایسے بہت سی چیزیں اور بھی ہیں جو صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. اس کو حرام نہیں کہا جاتا اس لیے کہ ان کا نقصان فوری نہیں ہوتا.
اب یہ نہیں ہوتا کہ کسی موٹے آدمی نے لڈو کھایا اور ٹائم ایک دم مر گیا. لڈو کھاتے کھاتے پہلے وہ خود لڈو بنے گا. جب آپ لڈو کھانا شروع کرتے ہیں تو پہلے آپ کو فطرت ٹائم دیتی ہے لڈو بننے کا. آپ خود گول مٹول ہو جائیں گے لڈو کی طرح, اس کے بعد بھی پھوڑتے رہیں گے تو ایک دن دھماکے سے پھٹ جائیں گے. تو اس لیے حرام اس کو نہیں کہا جائے گا لڈو کھانے کو, کہ فوری نقصان نہیں ہوتا, دیر سے نقصان ہوتا ہے اور ہوتا بھی سلولی ہے. تو اس لیے اس کو اس درجے کا حرام نہیں کہا جائے گا کہ زہر پی لیا کسی نے. یوں کہا جائے گا مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے. جیسے سگریٹ پینا مکروہ ہے, زیادہ کھانا بھی مکروہ ہے, کیونکہ سگریٹ کے نقصان کم ہیں, زیادہ کھانا کھانے کے نقصان سگریٹ سے زیادہ ہیں. یہ ریسرچ سے ثابت شدہ ایک حقیقت ہے. تو جو میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں, ظاہر ہے ڈاکٹروں کی ریسرچ ہی آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. اس لیے بر صغیر کے علماء اس کو حرام کے بجائے مکروہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. سعودیہ کے عرب علماء بالکل حرام کہتے ہیں. کوئی ان کی رائے پر عمل کرنا چاہے تو زیادہ اچھی بات ہے, احتیاط تو اسی میں ہے کہ بالکل چھوڑ دیں آپ اس کو. صالحہ پٹھان راجستھان میں تو پٹھان نہیں ہوتے, میں نے سنا ہے راجستھان میں تو سردار لوگ ہوتے ہیں. بہرحال محرم میں جو حلیم بنتا ہے کیا وہ کھانا جائز ہے؟ نہیں, جائز نہیں ہے, کیونکہ بدعت کی تائید ہے. مذہب کو حلوے مانڈے اور دیگوں کا مذہب بنا دیا ہم لوگوں نے. اسلام روزوں کا مذہب ہے, کثرت سے روزے رکھیں. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سید الشہداء, سید الشباب اہل الجنہ, ان کا تو 9 محرم کو روزہ تھا اور روزے کی حالت میں آپ شہید ہوئے. 10 محرم کو روزہ تھا تو روزے کی حالت میں آپ شہید ہوئے. اور ہمارے یہاں حلوے مانڈے اور حلیم اور کھانے پینے پھوڑے جاتے ہیں, تو شرم ویسے بھی آنی چاہیے بہت زیادہ, کہ کربلا میں لوگ بیچارے بھوکے پیاسے ان کو شہید کر دیا گیا, اور یہاں پر جو ہے ان کی یاد میں حلیم پھوڑے جا رہے ہیں. اگر والدین اپنی بیٹی کو اس کے حصے کی زمین نہ دے رہے ہوں تو کیا لڑکی قانون کی مدد سے وہ زمین لے سکتی ہے؟ کیا یہ کرنا اس کے لیے جائز ہے؟ دیکھو, والدین کی زندگی میں کوئی وراثت نہیں ہوتی, کسی کا حصہ نہیں ہوتا. والدین کے مرنے کے بعد ان کی وراثت اولاد میں تقسیم ہوتی ہے. تو باپ یا ماں کا انتقال ہو جائے اور اس کی وراثت پھر بھائی بیٹیوں کو نہ دے رہے ہوں, تو پھر اس میں بیٹی کے لیے کیس کرنا بالکل جائز ہے کہ وہ اپنا حصہ لے. اور زندگی میں والدین کا ہی ہے سب کچھ. اگر وہ نہ دینا چاہیں تو شریعت ان کو حکم تو دیتی ہے کہ اولاد میں برابری کریں. بلکہ زندگی میں تو اتنی برابری ضروری ہے کہ بیٹی کو بھی اتنا ہی حصہ دینا پڑے گا جتنا بیٹے کو دیا جا رہا ہے. برابری ہے. ہاں, ضرورت کی وجہ سے, دینداری کی وجہ سے کسی میں کمی بیشی کر لیں تو ایک الگ بات ہے. تو اگر زندگی میں والدین کسی کو وراثت سے محروم کر دیں تو والدین کے لیے یہ چیز برائی کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید وعید ہے اس بارے میں, لیکن اس پہ کیس نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ کو اپنی ملکیت پہ شریعت نے تصرف دیا ہے کہ آپ جس کو جو چاہیں دے دیں, آپ ہینڈ اوور کر دیں, اس کو مالک بنا دیں. تو اس میں دیانتاً تو یہ جرم ہے, یعنی اللہ کی نظر میں تو جرم ہے, لیکن دنیا کے قانون جو شریعت کا ہے, وہ دنیا کی حد تک جو قانون ہے وہ یہ کہ آپ کی یہ ملکیت نافذ ہو جائے گی اور کسی کو اس پہ اعتراض کا زبردستی یعنی چھیننے کا حق نہیں ہو. ایک آدمی کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں, باپ کے پاس, وہ سارے پیسے ایک بیٹے کو دے دیتا ہے, تو غلط کیا اس نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد میں برابری کرو. غلط تو کیا, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسری اولاد پھر وہ کیس کر دے باپ کے خلاف کہ اس نے 1 کروڑ اس کو دیا تو آدھے مجھے دو. زندگی میں باپ کا ہے یا ماں کا ہے, جو کچھ ہے وہ جس کو چاہے دے. ہاں, غلط کیا انہوں نے, برا کیا انہوں نے, تو گناہ ہونا, غلط ہونا, برا ہونا ایک الگ بات ہے, لیکن دنیا میں نافذ ہو جائے گا وہ فیصلہ. ہاں, دنیا سے جانے کے بعد, کیونکہ وہ ان کا رہتا نہیں ہے, وہ وارثوں کا ہو جاتا ہے, تو پھر بیٹی اپنا حق زبردستی کیس کر کے وصول کر سکتی ہے. کر سکتی کیا, کرنا چاہیے اس کو. اگر ہم مرنے کی حالت میں ہیں تو کیا اپنے اعضاء کسی کو صدقہ کر سکتے ہیں کیا تاکہ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو سکے؟ نہیں کر سکتے. محمد اویس, میں ایک ویب ڈیولپر ہوں اور ویب سائٹ بنا کر پیسے کماتا ہوں. کیا میں ایک ایسی ویب سائٹ بنا سکتا ہوں جس میں لاٹری کے ریزلٹس اناؤنس ہوں؟ نہیں بنا سکتے آپ. ایسی ویب سائٹ جو صرف اسی کام کے لیے استعمال ہو سکتی ہو وہ نہیں بنا سکتے. ہاں, ایسی ویب سائٹ جو اس کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہو, دوسرے کاموں کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے, وہ بنا سکتے ہیں. پھر اگلے کی مرضی ہے اس کو جائز کام میں یوز کرتا ہے یا ناجائز کام میں. صدیق صاحب سعودی عرب سے, مجھے شوگر کی بیماری ہے جس کی وجہ سے پیشاب بار بار آتا ہے اور پیشاب کرنے کے بعد چلنے سے کچھ قطرے ہمیشہ کپڑوں پر آ جاتے ہیں جس سے میرے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں. اس بارے میں وضاحت فرمائیے, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ مسئلہ میں 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں. آپ آسک مفتی طارق مسعود, اس چینل پہ آپ لکھ کے سرچ کریں پیشاب کے قطروں کی بیماری جس کو ہو اس کے وضو کا حکم, اور مفتی طارق مسعود لکھ دیں, گوگل پہ لکھ دیں تو میرا کلپ آ جائے گا. بہت سارے کلپ آ جائیں گے, سب میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہے, تو کوئی بھی سن لیں, اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کیا کرنا چاہیے. فجر کی نماز کے بعد زوجہ سے ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ بھائی, میری بہت ساری نمازیں قضا ہوئی ہیں, پہلے میں پڑھتی ہی نہیں تھی, اب پڑھنا چاہتی ہوں, لیکن میں نے بہت سارے نفل مان رکھے ہیں. اب پہلے فرض کی قضا پڑھنی ہوگی یا نفل کی؟ فرض پڑھ لیں جلدی سے پہلے, پھر نفل جو واجب کی اپنے اوپر. مان رکھیں کا کیا مطلب ہے؟ زبان سے اگر بولے تھے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو اتنے نفل پڑھوں گی, تو اگر زبان سے الفاظ بولے تھے تو وہ نفل آپ پہ واجب ہو گئے, لازم ہو گئے. اور اگر زبان سے نہیں بولے تھے تو لازم نہیں ہوئے. تو ہر صورت پہلے جلد سے جلد فرض نماز ادا کریں. کیا مرحوم کا عمرہ کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو اس کے کیا طریقہ ہے؟ کر سکتے ہیں, وہی طریقہ ہے جو زندوں کے عمرہ کرنے کا ہے. جائیں, بس دل میں نیت کر لیں کہ اس کا ثواب اللہ کو پہنچے.
اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے اور اس پر سچی توبہ کر چکا ہو لیکن لوگ اسے قسم کھلا کر اس سے کہیں کہ تو نے یہ کام کیا ہے یا نہیں، تو اس صورت میں کیا جواب دینا چاہیے؟ لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے کسی کے ذاتی گناہ کے بارے میں اس سے پوچھیں، قسم اٹھوانا تو دور کی بات، تو لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اگر کوئی پوچھے تو گول مول جواب دے دیں، سری جھوٹ نہ بولیں، گھما دیں بات کو۔ تو اب وہ گناہ کسی قریبی عالم سے پوچھ لیں یا کسی سے پوچھ لیں کہ کیا گھما پھرا کے کیا جواب دے دیں آپ اس کو۔ بہرحال اپنے گناہ کا اقرار دوسروں کے سامنے درست نہیں ہے۔ ہاں، گناہ جس کا ظلم سے تعلق ہو، آپ نے کسی کے پیسے کھائے ہیں، ظلم کیا ہے، تو پھر جب آپ سے پوچھا جائے گا تو پھر آپ کے لیے جھوٹ بولنا جائز نہیں، کیونکہ اس کا اثر دوسرے پہ پڑ رہا ہے۔ پرسنل گناہ آپ نے چھپ کے کیا 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 نہیں کیا، شرعاً جائز ہی نہیں ہے کسی کے لیے کہ آپ سے اس بارے میں سوال پوچھے۔ فقہائے کرام نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ جج اور قاضی نے بلایا آپ کو، کوئی گواہ نہیں ہے، آپ نے اللہ نہ کرے آپ نے زنا کیا اور جج نے بلا کے خود سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے کچھ بیٹھے بیٹھے، کسی نے کیس نہیں کیا آپ کے خلاف، اور سلطان نے، بادشاہ نے یا جج نے یا حکومت نے بلا کے آپ کو پوچھا کہ تم نے یہ زنا کیا ہے کہ نہیں کیا، اور نیت یہ ہے کہ یہ اقرار کرے گا تو ہم اس کو سزا دیں گے، تو فقہاء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ یہ جائز ہے اس کے لیے کہہ دے کہ میں نے نہیں کیا، اس لیے کہ جب کوئی گواہ نہیں ہے تو کسی کے جرم کے بارے میں اس سے پوچھنا ہی حرام ہے۔ کیوں بھائی؟ اللہ نے حکم دیا ہے کہ پردہ ڈالو اپنے گناہوں پہ بھی دوسروں کے گناہوں پہ بھی، تو اس میں حکومت کو یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ آپ سے جا کے آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں پوچھے کہ تم نے کیا 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 نہیں کیا۔ جب حکومت کو اجازت نہیں ہے، جج کو اجازت نہیں ہے، تو پبلک کو کیسے اجازت ہوگی؟ تو ایسی صورت میں گھما پھرا کے جواب دے دیں، گول مول جواب دے دیں، اور یہ اقرار نہ کریں کہ ہاں میں نے کیا ہے۔ اور جو اس طرح کے سوالات، اصل جواب تو اس کا یہ ہے کہ تو کیوں پوچھ رہا ہے، میں نے کیا ہے یا نہیں کیا، تیرا کیا لینا دینا اس سے، اصل جواب یہ ہے۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص کا فون آیا کہ حضرت میں تہجد الحمدللہ پابندی سے پڑھتا ہوں، تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم تہجد پڑھتے ہو، تو میں اب کیا جواب دوں ان کو؟ اگر میں کہوں ہاں میں پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے بلا وجہ میں اپنی نیکی دوسروں کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں اور مجھ میں ریاکاری نہ پیدا ہو جائے، شوبازی نہ آ جائے، اور اگر میں کہتا ہوں نہیں پڑھتا تو جھوٹ ہو جائے گا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس کو یہ جواب نہ دیا کریں کہ پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا، اس لیے کہ اگر آپ نے یہ کہہ دیا ہاں میں پڑھتا ہوں تو کل وہ پوچھے گا آپ نے فلاں گناہ کیا ہے، اب آپ نے اگر کیا ہوا ہوگا تو کیا جواب دو گے آپ؟ نہیں کیا تو جھوٹ ہو جائے گا، اور اگر بولو گے ہاں کیا ہوا ہے تو وہ گناہ ظاہر ہو جائے گا، آپ کی بے عزتی ہوگی۔ اور اگر آپ کہو گے کہ میں کیوں بتاؤں کہ میں نے کیا ہے کہ نہیں کیا، تو وہ کہے گا تہجد کا پوچھا تھا تو فوراً بتا دیا تھا کہ ہاں پڑھتا ہوں، اب جب گناہ کا پوچھ رہا ہوں تو کہہ رہے ہیں تم کیوں پوچھ رہے ہو۔ اس لیے جنرلی اصول یہی ہے کہ بھائی آپ سے آپ کی نیکی کے بارے میں کوئی پوچھے یا آپ سے آپ کے گناہ کے بارے میں کوئی پوچھے، آپ اس سے الٹا سوال پوچھیں کہ تو کیوں پوچھ رہا ہے بھائی۔ ایک آدمی نے کسی سے پوچھا تیری بیوی بدصورت ہے یا خوبصورت ہے، کہتا تو کیوں پوچھ رہا ہے بھائی، کہتا ہے جنرل نالج کے لیے۔ تو جنرل نالج کے بہت سارے اور سوال ہیں، تو اس میں یہ کسی سے پوچھنا کہ تو تہجد پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، تو نے فلاں گناہ کیا کہ نہیں کیا، تو بند کمرے میں کیا کرتا ہے، یہ سوال ہی غلط ہے، اور اس کا جواب یہی ہے کہ تو کیوں پوچھ رہا ہے، کیوں میں کرتا ہوں نہیں کرتا تیرا کیا لینا دینا اس سے، یہ جواب دیا کرو۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آج جو لوگ کوئی چھپ کے گناہ کر لیتے ہیں ان کی خفیہ ویڈیوز لیک کر دی جاتی ہیں، یہ کتنا بڑا جرم ہے اسلام میں، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور پھر یوٹیوب پہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جاتا ہے، دیکھو فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، بھائی یہ حرام ہے۔ اللہ یعنی آپ کے راز پھر فاش کرے گا دنیا کے سامنے، آپ کو ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا دنیا کے سامنے۔ جعفر اقبال ہنگو سے کیا وضو سے پہلے استنجا کرنا ضروری ہے؟ بھائی اگر گندگی چاروں طرف پھیل چکی ہے تو پھر ضروری ہے، اگر گندگی نہیں پھیلی ہوئی تو ضروری نہیں ہے۔ چلو، کوئٹہ سے کسی نے پوچھا میرے والد کروڑ پتی آدمی ہیں، کہاں رہتے ہیں بھائی ذرا بتائیں؟ انہوں نے اپنی ساری جائیداد اپنے بیٹوں کے کہنے پر ان کے نام کر دی ہے۔ کن کے؟ اپنی ساری جائیداد اپنے بیٹوں کے کہنے پر ان کے نام، یعنی بیٹوں کے نام کر دی ہے، یہ کہہ کر کہ میں نے تم چاروں بیٹیوں کو جہیز دیا ہے، ہم بہنوں کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں کرائے کے گھر پر رہتی ہوں، صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ابا کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، ابا کو ڈرانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد میں برابری کرو۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرے غلام میں اپنے بیٹے کو غلام گفٹ دینا چاہ رہا ہوں، آپ گواہ بن جائیں۔ آپ نے فرمایا دوسرے کو بھی دیا ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا میں ظلم پہ گواہ نہیں بنتا۔ تو زندگی میں تو ویسے بھی بیٹے بیٹیوں دونوں میں برابری ضروری ہے، بیٹی کا آدھا ہوتا بھی نہیں ہے زندگی میں دینا ہو تو سب میں۔ تو ابا کو چاہیے اللہ کس سے ڈریں اور یہ سارے جائیدادیں بچوں کے نام بیٹوں کے نام نہ کریں، بیٹیوں کو بھی اس میں دیں۔ میں اتنا ہی سمجھا سکتا ہوں اور میں کیا کر سکتا ہوں۔ انڈیا میں غیر مسلم بینک سے انٹرسٹ لے سکتے ہیں کیا؟ میں نے سنا ہے کہ اگر غیر مسلم بینک میں ایک شیئر بھی مسلمان کا ہو تب بھی وہاں سے انٹرسٹ نہیں لے سکتے، رہنمائی فرمائیں۔ غیر مسلم ملک میں بھی انٹرسٹ ایسے ہی حرام ہے جیسے مسلم کنٹری میں حرام ہے۔ تو غیر مسلم اسٹیٹ میں چاہے انڈیا ہو یا کوئی بھی ملک ہو وہاں بھی آپ انٹرسٹ نہیں لے سکتے۔ نہیں لے سکنے کا مطلب یہ ہے کہ سودی معاہدہ نہیں کر سکتے۔ باقی اگر بینک میں آپ نے مجبوری سے اکاؤنٹ کھولا اور وہاں انٹرسٹ پڑا ہوا ہے تو چھوڑیں نہیں وہاں پہ، وہ نکال کے ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دیں، کسی خیر کے کام میں لگا دیں اس کو۔ کیا قرض اتارنے کے لیے بینک سے لون لے سکتے ہیں؟ نہیں، بینک سے لون لیں گے ایک اور قرض چڑھ جائے گا، پھر اس کا قرض اتارنے کے لیے اس سے بڑے سود پہ قرضہ لیں گے، یہ کون سا طریقہ ہے قرض اتارنے کا؟ میرے خیال آپ کو جان وان کا خوف ہو ایک الگ بات ہے، تو کوئی جس سے قرض لیا وہ جان سے ہی مار دے گا خدا نخواستہ، تو ایک الگ بات ہے۔
नौशाद अली इंडिया से, खेत को किराए पर देना कैसा है और इसे किराए पर देने का क्या तरीका है? जायज़ है जी खेत को किराए पर देना, ज़मीन दे दें आप किराए पर, यही तरीका है। और मुज़ारत पे भी दे सकते हैं कि आपने क्या किया कि किसी को खेत दिया आपने और बोला कि भाई इसमें खेती बाड़ी करो, बीज मेरा होगा, जो ज़मीन का मालिक है बीज उसका होगा, और खाद वाद ये सब चीज़ें मालिक की होंगी, और किसान मेहनत करेगा, और मेहनत के बाद ये तय कर लें कि भाई जो पैदावार होगी उसमें इतने % तुम्हारा, इतने % मेरा, इस तरह से ही होगा जायज़। मोइन साहब इंडिया से, एक लड़के ने एक ही बार में 3 तलाक दे दी और कुछ देर बाद कहता है कि मैंने गुस्से में कह दिया था, तो क्या तलाक हो जाएगी कि नहीं? गुस्से में ही तलाक दी जाती है मेरे भाई, हो गई ये 3 तलाकें। मौदूदी साहब की तफसीर, क्या लिखा है? सालगिरह का केक बनाकर बेचना कैसा है? केक बनाकर बेचना जायज़ है, मगर ये सालगिरह इंतहाई फजूल रस्म है, इसके कोई सर पाँव नहीं है, इसमें मैं कई बार बयान कर चुका हूँ। आप सालगिरह के बारे में सर्च करें यूट्यूब पे, मुफ्ती तारिक मसूद लिख के, तो वो उस पर मेरा लेक्चर आ जाएगा, 5-10 मिनट का क्लिप आ जाएगा। अगर जानी बच्चा जन्नत में नहीं जाएगा तो इसकी क्या सज़ा होगी? जानी बच्चा क्या मतलब? जानी तो जिना तो बड़े लोग करते हैं। मेरा ख्याल है इनका मकसद ये है कि जो बच्चा जिना से पैदा हुआ है, तो जो बच्चा जिना से पैदा हुआ है उसका तो चूँकि कसूर नहीं है ना, कसूर तो उसके बाप और माँ का है, इसलिए उस बच्चे को जहन्नम नहीं मिलेगी। तो बच्चे के अमाल अगर दुरुस्त हैं तो वो जन्नत नहीं जाएगा। और अगर मुराद आपकी ये है कि ज़िना करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, तो ज़िना की सज़ा बहुत सख्त है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात में देखा कि कुछ लोगों को बरहना करके, नंगा करके, मर्द और औरतों को आग में जलाया जा रहा है। तो आपने जिब्रील से पूछा ये कौन लोग हैं? जिब्रील ने फरमाया कि ये आपकी उम्मत के ज़िनाकार लोग हैं। जिन औरतों के साथ ज़िना किया था ना, अल्लाह ने उठा के उन्हीं के साथ आग में बरहना करके डाल दिए। अल्लाह हम सबको उस अज़ाब से बचाए। क्या ज़कात के पैसे जमा करके कुछ अरसे बाद देना जायज़ है? जायज़ है जी। तस्कीन खान पेशावर से, मेरी कई सालों की फजर की नमाजें क़ज़ा हैं, इन नमाजों की क़ज़ा पढ़ने का क्या तरीका है? फ़र्ज़ों के साथ सुन्नतें भी पढ़नी होंगी या नहीं? नहीं, सुन्नतें नहीं पढ़नी होंगी, सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ें। और तरीका ये है कि आप दिल में नियत करें कि मेरे ज़िम्मे फ़जर की जितनी नमाजें क़ज़ा बाकी हैं उनमें सबसे पहली नमाज मैं पढ़ रहा हूँ, ये दिल में नियत करें और नियत मांगें। फिर जब दोबारा फ़जर पढ़ेंगे तो भी यही नियत करें कि मेरे ज़िम्मे फ़जर की जितनी क़ज़ा नमाजें बाकी हैं उनमें सबसे पहली पढ़ रहा हूँ मैं, क्योंकि जो पढ़ ली वो तो पहली नहीं रही ना, वो तो हो गई। तो इस तरह करके और एक डायरी में लिख लें। लोग यादाश्त पे एतमाद करते हैं, फिर पता ही नहीं चलता कि कितनी रह गई हैं, कितनी पढ़ी हैं। लिख लें कि टोटल मैंने इतनी नमाजें पढ़नी है, और जो होती जाए उसको काटते चले जाएं। निफास का गुस्ल बच्चे को करवाना ज़रूरी है? नहीं जी, निफास का गुस्ल औरत जो बच्चे की माँ है उस पर वाजिब है, बच्चे को वो गुस्ल ज़रूरी नहीं है। सुभान साहब इंडिया से, शाहजान साहब इंडिया से, अगर हम किसी के पास काम करते हैं जिसमें इसने ये कहा है कि ये सामान इतने में बेच दो, तो क्या हम वो सामान ज़ायद रकम पर बेच सकते हैं और बकिया पैसे खुद रख सकते हैं? नहीं, हराम है, नाजायज़ है। आप वकील बिलबै हैं, तो जो वकील होता है किसी भी काम का, वो जो मुवक्किल होता है जिसने उसको वकील बनाया, तो वो उसी की जो शराइत हैं उसका पाबंद होता है, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता उसमें। जिस शख्स का बार बार वजू टूटता है, क्या वो इमामत करा सकता है? अगर वो माजूर के हुक्म में आ गया तो मेरा क्लिप देख लें कि जिसको पेशाब के खतरों की बीमारी हो, माजूर हो, वो कैसे वजू करेगा। तो अगर वो शख्स इतना ज़्यादा उसका वजू बार बार टूटता है कि माजूरों की फहरिस्त में आ गया, तो फिर वो इमामत नहीं कर सकता, सेहतमंद लोगों को नमाज नहीं पढ़ा सकता वो, यानी जो उस माजूरी में नहीं है। माजूरी से मुराद पाँव से माजूरी नहीं है, जो मुराद जो पेशाब के खतरों का या गैस खारिज होने के मरीज होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। लखनऊ इंडिया से किसी ने पूछा है, क्या पैदाइशी निशान हटवाना जायज़ है? पैदाइशी निशान क्या होता है भाई? मुझे नहीं पता किस टाइप के निशान की बात कर रहे हैं आप। अगर कोई ऐब है, कोई बिला वजह को मुंह, बॉडी या जिस्म पे कोई ऐब है, तो वो दूर किया जा सकता है। मरियम खान कलकत्ता इंडिया से, क्या मरहूम वालिदैन का रोज़मर्रा का सामान, मसलन कपड़े वगैरह जो वो इस्तेमाल करते थे, इन चीज़ों को मोहब्बत की नीयत से अपने पास रख सकते हैं? सबका कर देना चाहिए। रख सकते हैं अपने पास, वो विरासत में आता है, तो विरासत के हिसाब से तकसीम करें, रख लें अपने पास। मरहूम वालिदैन के कपड़े, जूते सब रखें अपने पास, मोहब्बत की वजह से कोई हर्ज नहीं है, अच्छी बात है।